مومنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں بعض ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، دوست ہیں، مددگار ہیں۔ مرد کے ساتھ عورتوں کو بھی کہا، خواتین کو بھی کہا۔ آگے کیا کرتے ہیں یہ ولایت دینی ہے۔ غیر مسلم سے بھی ہمارا لین دین، تعلقات، تجارت، لین دین ہو سکتا ہے۔ قرض بھی اللہ کے رسول ہم نے لیا غیر مسلم سے، یہودی سے، لیکن مسلمانوں سے جو ہمارا تعلق ہے وہ عام تعلقات، دوسروں کے تعلقات سے اونچا ہے۔ یہ رشتہ خونی رشتے سے بڑھ کر ہے۔ یہ توحید کا اور توحید کی بنیاد پر ولا اور برا ہوتا ہے، جو میں ابھی بیان کر رہا تھا۔ اگر توحید والا بندہ ہے، ہماری چمڑی گوری ہے اور افریقہ کے کسی آدمی کی کالی ہے، لیکن وہ بھی کلمہ پڑھتا ہے تو وہ ہمارا بھائی ہے، اور ہماری چھت کے نیچے رہنے والا اگر مشرک ہے تو وہ ہمارا بھائی نہیں ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ، آپ ایسے لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہوں۔ وَلَوْ كَانَ آبَاءَهُمْ، اگرچہ وہ ان کے باپ دادا ہوں، ان کے بیٹے ہوں، ان کے بھائی بند ہوں، ان کے خاندان کے لوگ ہوں۔ اسی لیے غزوہ بدر میں جب مقابل کے طور پر اسلام کا مقابلہ کرنے کے لیے باپ آیا تو ابو عبیدہ بن جراح نے باپ کی گردن اڑا دی۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے سگے ماموں کو کاٹ دیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن بن کر، اسلام کے دشمن بن کر آئے ہیں، نہیں چلے گا۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ ہمارے ولا اور برا، دوستی، دشمنی اور تعلقات کی بنیاد یہ توحید ہے، یہ ولایت دینیہ ہے۔ اور جب یہ رشتہ قائم ہو گیا تو اللہ نے فرمایا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں، مددگار ہیں۔ کیسے ہیں؟ کیسے دوست ہیں؟ یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے روکتے ہیں۔ غور فرمائیے، اس میں مردوں کے ساتھ عورتوں کو بھی کہا جا رہا ہے۔ عورتیں اور خواتین اپنے دائرے میں رہتے ہوئے اسلامی آداب کے ساتھ نیکی کا حکم دیں گی، برائیوں سے روکیں گی، پوچھا جائے گا۔ وہ اگر اپنے اولاد کو غلط تعلیم تربیت کر رہی ہیں تو پوچھا جائے گا، برائی پر سپورٹ کر رہی ہیں تو سوال کا جواب دینا پڑے گا۔ نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائیوں سے روکتے ہیں، اس میں ایک دوسرے کے معاون ہیں۔ اب سوچئے ایک معاشرے کا حقیقت میں جو اللہ نے بیان فرمایا، اگر ہمارے سماج میں صرف یہ ایک چیز ہو جائے کہ کوئی بڑا آدمی یا کوئی بھی ذمہ دار آدمی، چھوٹا بڑا، کسی کو برائی کرتا ہوا دیکھے اور یہ اس کوشش میں لگ جائے کہ اس سے میں روکوں، کیسے بھی جیسے ممکن ہو سکے۔ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے آداب اور احکام بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ حکمت، مصلحت، موعظت حسنہ اور جدال بالاحسن کا جو اسٹیپ بتایا ہے اللہ اور رسول، اگر اس کو اختیار کر کے ہمارے اسلامی سماج کا ہر فرد اور ہر خاتون اس پر کمر بستہ ہو جائیں تو سماج سے کتنی برائیاں، گندگیاں، شرور اور فتنے فساد دور ہو جائیں گے۔ اختلافات کی بہت سی جڑیں یا تو ختم ہو جائے گی یا کمزور پڑ جائیں گی۔ نیکی کا حکم، برائی سے روکنا، نیکی کے کاموں میں دوسرے مقام پر فرمایا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، تقوی اور نیکی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کرو، گناہ کے کاموں پر اور ظلم کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ کسی کو اگر برائی کرتا ہوئے کہ اس میں مددگار نہیں بنوں گا۔ اللہ کے رسول نے کہا انصر اخاک ظالما او مظلوما، بخاری کی روایت ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے پوچھا کہ مظلوم کی مدد تو سمجھ میں آتی ہے، ظالم کی کیسے کی جائے؟ تو کہا ظالم کو اس کے ظلم سے روکا جائے۔ اگر ہمارے سماج میں یہ جو دو باتیں، تین باتیں میں نے ایک دوسرے کی تشریح میں پیش کی، امر بالمعروف نہی عن المنکر، برا نیکی پر تعاون کرنا، برائی سے روکنا، ہاں، اور ظلم سے ایک دوسرے کو روکنا اس میں شامل ہے، یہ چیزیں اگر ہمارے سماج میں زیر عمل آ جائیں، اس کو ہم توجہ دے کر سنجیدگی سے عمل کرنے لگیں، ہمارے سماج کی بہت ساری جو ہے نحوستیں، خرابیاں، اللہ کی ناراضگیاں، عذاب کی کیفیتیں اور دشمنوں کی چالیں جو کامیاب ہو رہی ہیں وہ ناکام ہو جائیں گی۔